سورۃ الشعراء آیت نمبر 36 صفحے کی آخری لائن۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ارجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم صدق الله العظيم۔ قالوا ارجه واخاه، مشیر کہنے لگے اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دے دو، وابعث اور بھیج دو، فی المدائن شہروں میں، حاشرین اکٹھا کرنے کے لیے لوگوں، یاتوک بکل سحار علیم وہ لے کر آئے گا آپ کے پاس ہر ماہر جادوگر کو۔ فجمع السحرۃ جادوگر جمع ہو گئے، جمع کیے گئے، لمیقات یوم معلوم مقررہ دن کے متعین وقت پر۔ مشیروں نے کہا اے فرعون، موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کو ذرا مہلت دے دو اور شہروں میں اکٹھا کرنے کے لیے، ندا لگانے کے لیے ایک بندے کو بھیج دو، وہ آپ کے پاس ہر جادو کا ماہر فنکار لے کر آئیں گے۔ اور جادوگر لہٰذا اکٹھے ہو گئے جو طے شدہ دن تھا اور اس کے طے شدہ وقت پر۔ یہ اندازہ لگائیں کہ قرآن پاک کتنی تفصیل سے بیان کر رہا ہے اس واقعہ کو۔ اور سورہ الاعراف اور سورہ طٰہٰ میں اس سے بھی زیادہ تفصیل ہے، ورنہ قرآن پاک نے کہا کہ ہم نے چند نبیوں کے نام ذکر کیے ہیں اور بہت ساروں کے نام ہم نے ذکر ہی نہیں کیے۔ اچھا، کسی کو علم ہے کہ کتنے نبیوں کے نام قرآن پاک میں ذکر ہے؟ 18 انبیاء اکرام کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے، باقیوں کا کنفرم نہیں، کچھ اشارتاً ہیں، کچھ اشارتاً بھی ہیں، یہ کنفرم ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کا اشارہ بھی نہیں۔ لیکن بہت تفصیل سے واقعات چند ایک بیان کیے، ان میں زیادہ تفصیل موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کی۔ ان کا دراصل قوم کا زیادہ تعلق ہمارے معاملات سے تھا۔ قرآن ہمارے لیے اترا، قرآن میں ہماری شریعت ہے، قرآن ہمارے لیے سبق ہے، تو قرآن نے جن قوموں کی ہمارے ساتھ زیادہ مشابہت تھی ان کو تفصیل سے ذکر کر دیا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیلاً ذکر ہو رہا ہے۔ اور بتانے کا مقصد بھی یہ ہے، خصوصاً عرب کے اس وقت موجودہ قریشی سرداروں کو، کہ تم کہتے ہو کہ ہم نعوذ باللہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام کو دبا دو گے،
حق کو دبا دو گے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، تم اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہو، واللہ متم نور ہی، اللہ تعالیٰ اپنے شریعت کے نور کو مکمل کرنا چاہتا ہے، ولو کرہ الکافرون، کافر اس کو پسند کریں یا نہ کریں، لیکن اللہ چاہتا ہے، اور فعال لما یرید، جو اللہ چاہتا ہے وہ کر بھی گزرتا ہے، آگے رکاوٹ بھی نہیں آتی۔ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ دربار فرعون میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں جا کر حق کو غالب کروایا اور باطل کو مغلوب کر کے دکھایا۔ مکے کے قریشی سرداروں کسی بدگمانی میں نہ رہنا، یہ اللہ کا قانون مصدقہ ہے، سچا پکا ٹھکا قانون ہے کہ اللہ ہمیشہ حق کو غالب کرتے ہیں۔ اگر تم غلبہ چاہتے ہو حق کا ساتھ دے دو، بس یہ نوٹس ہے، ایک نوٹس جاری کر دیا اس پیغام کے ذریعے۔ انہوں نے مشیروں نے یہ کہا، ہمارا مشورہ یہ ہے، فرعون کو مشورہ دے رہے ہیں مشیر جو رب تھا، مشورہ یہ ہے کہ ان کو چند دن کے لیے چھوڑ دو، کو بھی ابھی ہم انتظار کرتے ہیں، آپ بھی انتظار کرو۔ تو ان کے مقابلے کے لیے انہوں نے سمجھا یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے نا جو کیا، لاٹھی پھینکی، ہاتھ نکالا، ان کے نزدیک چونکہ جادو کا چرچا تھا، شہرت تھا، نام تھا، کہنے لگے جی ان سے بڑے جادوگر لائیں گے ہم۔ اور یہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے سورہ البقرہ میں، وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ان کا یہودیوں کا نظریہ تھا کہ پیغمبر سلیمان کی حکومت کا مین بڑا سبب وہ جادو ہے، جادو کے ذریعے پیغمبر سلیمان نعوذ باللہ حکومت کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو جتنے بھی یہ فرعون آئے، انہوں نے اپنے وزیر مشیر یا کاہن رکھے یا نجومی رکھے، جادوگر رکھے، جب بھی ہمیں لوڑ ضرورت پڑے ان کی سپورٹ سے حکومت کریں۔ اور اب بھی موجودہ حکمران بھی لوگ ایسے نجومی کاہنوں کے پاس جاتے ہیں جب الیکشن ہوتے ہیں کہ کیا بنے گا بتاؤ بھی ہمارا، یہ آپ کو علم ہو جاتا ہے بعد میں، اور نجومی کئی کاہن کہہ بھی دیتے ہیں یہ جیت جائے گا، ہوتا ہے پتہ نہیں بعد میں کیا ہے۔ یہ اب بھی یہ سیاست اور یہ بادشاہت اسی روش پہ چل رہی ہے۔ تو یہ کہنے لگے کہ لے کر آؤ جادوگروں کو، بڑے فنکار قسم کے جادوگر لے کر آؤ، اور وہ آ کر میدان میں اکٹھے کر لو، ایک وقت مقرر کر لو۔ وقت طے ہوا جو دوسری جگہ پر ہم نے پڑھا، یوم الزینہ، ان کی عید کا، نوروز کا دن، عید کا دن تھا۔ عید تو ہماری ان کے میلے کا دن تھا۔ اس دن چھٹی ہوگی پورے مصر کے لوگوں کو، سارے لوگ فلانے علاقے میں اکٹھے ہو جائیں، اور صبح 8 بجے کا ٹائم ہے، چاشت کا ٹائم، یوم الضحیٰ، چاشت کے وقت سب کو ٹائم دے دیا گیا، اور جادوگروں کو بلا لیا گیا۔ اور بعض مفسرین نے کہا 12,000 جادوگر تھے، کسی نے کہا 13,000 تھے، کسی نے کہا 15,000 تھے، کسی نے کہا 18,000 تھے، کسی نے کہا 30,000 تھے، اور کسی نے کہا 80,000 تھے۔ اپنی اپنی بات ہے، نہ قرآن اور حدیث سے ایسی بات ثابت ہے، اپنے اپنے کو آئیڈیا لگائے ہوں گے۔ یعنی کہاں سے لگائے ہوں گے آئیڈیا؟ بنی اسرائیلی روایتوں سے، وہ جو تورات انجیل سے آئیڈیا لگا رہی ہوں، جو انہوں نے لکھا انہوں نے کیا صحیح لکھا ہوگا۔ پھر کہا 4 بڑے جادوگر تھے، فنکار، اور ایک ہتھ سب سے بڑا تھا۔ یہ بھی وہاں سے باتیں لی ہیں، میں نے بتایا ہے ایسی باتوں کی بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں، چونکہ یہ حقائق کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، بنی اسرائیلی روایتیں۔
یہ سارے مقررہ وقت پر اکٹھے ہو گئے، 18,000 کہہ لو یا 80,000 کہہ لو، اور ان میں بھی بڑے جو پائے کے جادوگر ہیں وہ 4 قسم کے 4 بندے ہیں، وہ بھی آ گئے، فرعون بھی آ گیا، درباری بھی آ گئے، 2 بندے ڈٹ کے توحید والے کھڑے ہیں، ڈرتے ہی نہیں، ڈگمگائے ہی نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی خوف نہیں۔ بندہ 10 بندے مقابلے میں دیکھ کر ویسے کہتا بھی آج کیا بنے گا، میں اکیلا بندہ، لیکن توحید والا ہو آدمی تو وہ ڈرتا نہیں، جو ڈر جائے وہ اپنی توحید میں ذرا کمزوری سمجھے۔ تو وہ کھڑے ہیں دونوں، یہ سارا اپنا انتظام کر رہے ہیں، انہوں نے نہیں کہا بھی ہم بھی کو 2-4 بندے اپنے جماعت کے لے آئیں، نہیں، ان کو پتہ ہے ہمارے ساتھ ہمارے اللہ کی مدد ہے۔ اللہ نے کہا تم جاؤ، میں اسمع و ارا، میں دیکھ بھی رہا ہوں، سنوں گا بھی جو فرعون کرے گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارے ساتھ میری مدد کرو۔ تو یہ گئے، انہوں نے یہ سارا اپنا پروپیگنڈا کر لیا، پھر آگے کیا ہوا وہ تو بعد میں پڑھیں گے، کیا ہوا وہ بعد میں پڑھیں گے، تھوڑا سا اس کا صرفی نحوی ہم اندازہ لگا لیں۔ قالو یہ ماضی کا صیغہ ہے جمع مذکر غائب کا، کدھر؟ ہاں جی، جمع کے لیے مادہ کھینچنا ہے نا، اصل میں قالونا آئے گا، اس کو پھر انہوں نے مد میں کر دیا۔ ارجے یہ امر حاضر واحد کا صیغہ ہے، حکمیہ آرڈر دینے والا جو صیغہ ہوتا ہے، اس میں انہوں نے کہا اسے مہلت دو، رب کو بھی آرڈر کیا جاتا ہے، یہ اتنا رب بنا کھڑا تھا، مشیر کہتے ہیں آرڈر دے رہے ہیں اسے مہلت دو، اور اخاہ اس کے بھائی کو وبس اور بھیج دو، یہ بھی حکمیہ واحد مذکر غیب کا صیغہ ہے، بھیج دو، امر کا صیغہ۔ فی جو ہے نا یہ زیر دینے کے لیے آتا ہے، حروف جر ہے، 18 حروف جر، باؤ تاؤ کاف لام میم منج مرج، یہ ناو کا قانون۔ مدائن مدینہ کی جمع، مدینہ کسے کہتے ہیں؟ شہر، اس کی جمع مدائن، اور مدائن صالح علیہ السلام کی قوم کے جو شاعر تھے نا، شہر یا آبادیاں تھیں، ایک علاقہ نہیں تھا، چند آبادیاں تھیں جو ان کی نبوت کے دائرہ کار میں تھے، اس لیے ان کا نام پڑ گیا مدائن صالح۔ مدینہ کی جمع ہے مدائن۔ حاشرین اکٹھا کرنے والے، اسم فاعل کا صیغہ ہے، کام کرنے والے۔ یا تو کا وہ لے آئیں گے آپ کے پاس، یا تو اصل میں وہ لے آئیں گے، کاف ضمیر ہے، جیسے یا کا، یا لفظ ہے، کا ضمیر ہے۔ سحار ساحر جادوگر کو کہتے ہیں سحار، فعال کے وزن پر ہے، اس میں مبالغہ کا، مبالغہ رائی جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں، یعنی مبالغہ اس میں اور اضافہ بڑھا چڑھا کے، جو بہت زیادہ جادو والے ہیں، علیم بہت زیادہ اس فن کو جاننے والے۔ جمعہ جمع سے ہے، جمع کیا گیا، فجمع جمع کیا گیا، جیسے سورہ قیامہ میں اللہ نے فرمایا جمع الشمس والقمر، سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، اب اکٹھے ہوتے ہیں نہیں۔ والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم، ہر ایک اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، کبھی ٹکراؤ نہیں ہوتا، لیکن قیامت والے دن دونوں کو اللہ اکٹھے کر لیں گے ایک جگہ۔ جمعہ جمع کیے گئے، جمع سے ہے، پلس لمیقات، میقات وقت سے ہے، وقت کی جمع ہے میقات، اور یہی لفظ بولا جاتا ہے جہاں احرام باندھتے حاجی، جہاں سے اس کے میقات کہتے ہیں، میقات حج، ہاں مقررہ،
جہاں سے احرام باندھنے کی. اب ہم کہاں سے احرام باندھتے ہیں؟ ہاں ایئرپورٹ سے. تو لیکن باندھنا ادھر سے چاہیے. عمرے کی نیت وہ ہمیں کرنی چاہیے میقات پر جا کر. وہ جہاز والوں کی ذمہ داریاں بتاتے ہیں، بعض بتا دیتے ہیں کہ ادھر تمہارا میقات گزر رہا ہے، نیت کر لو. لبیک اللہم لبیک عمرتن یہ کہہ کے نیت کی جاتی ہے عمرے کی. تو میقات وہ مقررہ جگہ، وقت، یوم، دن معلوم، معروف، جانا پہچانا، طے شدہ. قیلہ اب بس ختم ہو گیا. تو یہ وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مناظرے کے بعد ایک اور مقابلہ ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو کامیابی دی، اور یہ بڑا سبق آموز ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.